مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ وہ گھر ہزار سد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہزار کتب خانہ ایک طرف اور باپ کی نگاہ شفقت ایک طرف۔ یاد رکھیں، علم چار چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: اول تاریخ، دوم مطالعہ، سوم کائنات، چہارم وحی۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔ مذہبی زندگی تین قسم کے ادوار سے گزرتی ہے۔ اول ایمان، جہاں انسان ہر چیز کو بے دلیل لیتا ہے۔ دوم دور فکر، سوم معرفت، مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے۔ اور فکر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ عشق رسول دین بھی ہے، دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک بیش باک خزانہ ہے، اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بے کم و کاست پہنچاتا ہے۔